وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بابرکت آیات ہے، اور اس کے اندر جو حکم نافذ کیا گیا ہے امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم اور بہت ہی قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اصل مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اس نے کائنات کا ایک نظام بنایا اور اپنی مخلوقات کو جوڑوں جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اس میں حضرت انسان ہیں کہ جب ایک عورت اور ایک مرد نکاح کے توسط سے جب ملتے ہیں تو جو پانی کا قطرہ رحم کے اندر جا کے رکتا ہے، وہ قطرہ واقعی اگر زمین پر گرے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرے اور اس کو ہاتھ لگانے کو بھی گوارا نہ کرے۔ وہ اتنا سا پانی کا چھوٹا سا قطرہ پوری تخلیق انسانیت کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ایک وہ پانی ہے کہ جو آسمان سے برسا، سیب میں گھسا تو اس کا ذائقہ الگ، انار کو ملا تو اس کا ذائقہ الگ، کیلے کی جڑوں میں پہنچا تو اس کا ذائقہ الگ، ہرن کے نافے میں گیا تو اس سے مشک بنا، بکری کے تھنوں میں گیا تو اس سے دودھ بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو اس سے زہر بنا، اور بے شمار اللہ کی قدرت کاملہ کا تصور کیا جائے تو بے انتہا ہمیشہ ہمیش قادر مطلق، ساری چیزوں پر اکیلا قادر، ہر چیز پر اکیلا قدرت رکھنے والا وہ ایک ہی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں من جملہ ان میں سے ایک بہت بڑا حکم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی آیت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بتایا ہے۔ اس کے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بتایا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے وہاں والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ سورہ لقمان میں غالباً انشکر لی ولیوالدیک، کہ جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے وہاں والدین کی اطاعت کر کے ان کی فرما برداری کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بڑا ولی ہو، کوئی کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، کوئی کتنی ہی بڑی نسبت رکھنے والا ہو، تہجد گزار ہو، مسجد کا امام و خطیب ہو، سب لوگ بڑے عالم سے، بڑے فاضل سے، بڑے ماہر سے، بڑے اللہ کے ولی سے، بڑے امام سے، مدرس سے، مؤذن سے، مولوی سے، علماء سے لوگ یوں کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، دعا فرما دیجیے اللہ حل کر دے۔ کہتے نہیں کہتے؟ ارے کہتے نہیں کہتے؟ آپ بتائیے، کوئی عالم ہو، متقی اور فاضل اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، ولی اللہ ہو، ولی صفت آدمی ہو، کسی کی دعا کی قبولیت کا کوئی گارنٹی ہے؟ کسی کی دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی ہے کہ جس نے دعا کر دی اس کی دعا 110% قبول ہے؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے لیے یہ نبی نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کو اپنی دعا کے لیے درخواست کرو۔
ان کی زبان سے بیٹوں کے حق میں جو الفاظ نکلیں گے اور جو دعائیہ کلمات ان کی زبان سے ادا ہوں گے وہ ڈائریکٹ عرش پر جا کے قبول ہوں گے، اس کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے پر، ہماری کمیونٹی پر، ہمارے سسٹم پر، ہماری معاشرت اور معاملی اخلاق پر، ہماری روزمرہ کی زندگی پر، ہماری تعلیم و تربیت پر، کہ آج جتنا والدین کو ذلیل کیا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ واللہ عالم، کوئی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو کہا کہ جب بیٹیاں اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگیں گی۔ کیا کہا؟ بیٹیاں اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگیں گی۔ بیٹیاں کہا، بیٹے نہیں کہے۔ کیوں؟ بیٹے تو کرتے ہی ہیں، بیٹیاں نہیں کرتی، لیکن زمانہ ایسا آ جائے گا کہ بیٹیاں بھی کرنے لگیں گی۔ گھر سے نکلا، شام کو گھر کو لوٹا، بیوی نے کہا پرچی بنا کے دی تھی سامان لائے؟ بیٹے نے کہا یہ چیز فون پر بتائی تھی آپ لے کر آئے؟ بیٹی نے کہا اس چیز کے لیے صبح سے ہی کہا تھا آپ وہ چیز لے کر آئے؟ بیوی کی فرمائش پوری، بیٹے کی فرمائش پوری، بیٹی کی فرمائش پوری۔ اس گھر کے اندر ایک ماں ہے جو عمر کو پہنچ چکی ہے، وہ بیٹے سے کوئی فرمائش نہیں کرتی، وہ صرف یہ پوچھتی ہے کہ صبح سے تو گھر سے نکلا، آج شام ہو چکی ہے، بتا تو نے دن میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ پوچھتی ہے نہیں پوچھتی؟ باپ کی دوائی کا خرچ بیٹوں پر بھاری پڑنے لگے، باپ کے بول بیٹوں پر گراں گزرنے لگے۔ ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ دوران سفر میں ہے، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ سامنے دیوار پر جو پرندہ ہے کون سا ہے؟ مجھے دکھ نہیں رہا، میری آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد واپس پوچھتا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ وہ کوا ہے۔ تیسری بار پھر سوال ہوتا ہے تو کوئی شریف خاندان کا گھر کا لڑکا ہوگا تو تیسری بار بھی بغیر جھجک کے کہے گا کہ ہاں وہ تیسرے نمبر پر بھی جو سوال ہوا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ کوا ہے۔ لیکن ایسے لوگ آج ملتے نہیں، ایک بار جواب دیں گے، دوسری بار جواب دیں گے، تیسری بار جواب دیں گے۔ باپ نے اگر چوتھا سوال وہی کر لیا جو 3 کیے تھے تو بیٹے کی زبان سے نکلے گا ابا آپ نے پریشان کر دیا، ایک بات کو 4 بار پوچھ چکے ہو، جواب اس کا وہی ہے جو پہلی بار دیا تھا۔ وہی باپ جب چھوٹے بچے کو چیز دلانے کے لیے لے جاتا ہے، جب گھر میں اس کو کھلاتا ہے، جب گھر میں اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو کیسے کیسے اس کے نخرے برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تو اس کی حفاظت کر کے جنت کو پالے یا اس کو توڑ کر جہنم کا مستحق بن جا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضا مندی میں مولا کی رضا مندی ہے، باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیہقی نے اس کو روایت نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تیرے دونوں والدین جنت کے 2 دروازے ہیں، تیرے دونوں والدین جہنم کے 2 دروازے ہیں، تو ان کی خدمت کر کے جنت کو پالے،
یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق بن جا۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے گا تو جنت کا ایک دروازہ بند ایک کھلا رہ جائے گا، لیکن یاد رکھ اس ایک کی فرما برداری کرے گا تو تیری سیدھی راہ پر تجھے اللہ چلائے گا، اگر ایک کی نافرمانی کری تو جہنم کے دو دروازے بند نہیں ہوں گے، ایک کی نافرمانی پر جہنم کے دونوں دروازے کھلے رہیں گے تو اس کے اندر تیرا جانا مقدر ہو جائے گا۔ ایک سائل نے بیچ میں سوال کیا، یا رسول اللہ اگر والدین اپنی اولاد پر ظلم کرے، اپنی اولاد پر تشدد کرے، اپنی اولاد پر ظلم کے پہاڑ توڑے تو کیا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے برداشت کر، ظلم کرے برداشت کر، ظلم کرے برداشت کر، جب تک حکم نہیں ہے، جب تک تجھے تیری شریعت سے منہ پھیرنے کا حکم دے تو نبی کا حکم ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے ظلم والدین کریں گے ان کے ظلم کو سہ کر زندگی ان کی اطاعت میں گزارنی پڑے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کے سفر کے لیے گئے، وقت پورا ہوا، دوسرے دن کل کے روز سفر کی واپسی ہے، اپنے شہر اپنے مقام پر روانگی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ٹیک لگا کر بیٹھے، رات کا اندھیرا ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے بشکل انسانی حاضر ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے کہا 4 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر اس نے سوال کیا قبول کتنے کا ہوا؟ تو کہا کہ سب کا قبول ہوا، ایک کا مردود ہو گیا۔ کیا کہا؟ سب کا قبول کر لیا گیا، ایک کا رد کر دیا گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا، مجھے بڑی فکر ہوئی، میں بڑا ٹینشن میں آ گیا، کہیں وہ ایک میں تو نہیں جس کا حج قبول نہ کیا گیا ہو۔ میں سجدے میں گر گیا، میری آنکھیں بھر گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں طاری ہو گئی، میرا دل اندر سے بیٹھ گیا، دب گیا۔ میں نے ان دونوں سے اجازت چاہی اور ان دونوں سے میں نے کہا مجھے بتا دیجئے کہ وہ ایک شخص کون ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ وہ نالائق مردود میں ہوں کہ جس کا حج قبول نہ کیا گیا ہو۔ ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چلے گئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پورا دن مجھ پر بھاری گزر گیا، گھڑیاں کیا، گھنٹے کیا، لمحہ کیا، سیکنڈ کیا، ایک ایک آن، ایک ایک پل مجھ پر ایسے بھاری گزر رہے تھے۔ پھر رات ہوئی، پھر اسی طریقے سے میں خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھا۔ وہ دونوں واپس آئے اور ان سے میں نے پھر پوچھا خدا کی قسم برائے مہربانی مجھے بتا دیجئے وہ ایک کون ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تم ضد کرتے ہو تو سنو، ابھی تہجد کی اذان ہوگی، سامنے دروازے سے ایک شخص آئے گا، اتنی لمبی اس کی ہائٹ ہوگی، اس طریقے کا اس نے لباس پہنا ہوگا، دونوں کندھوں پہ چادر ڈلی ہوگی، اتنی لمبی اس کی داڑھی ہوگی، اس کی آنکھیں نیلی اور ہریالی کی طرح ہوگی۔ اس شخص کا نام عبد الرحمن بن سیران ہوگا، اس سے پوچھنا کہ اس کی وہی وہ شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس شخص کے انتظار میں بیٹھا، وہ آیا جیسا مجھے بتایا گیا تھا، وہ بہو وہی شکل و شباہت میں نے اس کے اندر دیکھی۔ وہ آیا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جب وہ گیا خانہ کعبہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے جیسے ہی آیا، جیسے ہی اس نے خانہ کعبہ کا استلام کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا لبیک اللہم لبیک، خانہ کعبہ سے ترنت اس کا جواب آیا لبیک لا لبیک ولا صادق، نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیرا آنا قبول ہے۔ وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ لگا کے پوچھا جناب تم نے یہ آواز سنی جو خانہ کعبہ سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں سنی، کیوں نے بھی سنی؟ ہاں میں نے بھی سنی۔ تو افسوس کیا کرتا ہے، یہ آواز آج ہی نہیں آئی، اس آواز کو میں 8 سال سے سن رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ وہ 8واں حج تھا اس کا۔ کون سا حج تھا؟ 8واں حج تھا۔ 8 سال ہو گئے میں کہتا ہوں لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک۔ معاملہ کیا ہے؟ کون سا تے نے گناہ کیا؟ کون سا تو نے جرم کیا؟ کون سی تو نے خطا کی؟ کون سی تو نے لغزش کی؟ مجھے بتا تو صحیح کہ 8 سفر ہو چکے ہیں، تیرا لبیک قبول نہیں کیا جا رہا، کیا غلطی تو نے کی؟ اس نے کہا کہ مالک میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے خاطر اپنی بیوی اور بچوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس ہاتھ سے میری ماں کے تماچا مارا۔ کیا کہا؟
میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کے تماچا مارا، جس دن سے تماچا مارا ہے اس دن سے میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ مالک بن دینار نے جب یہ سنا تو دوڑ لگائی، بھاگ گئے۔ اس نے کہا مالک کہاں بھاگتا ہے، یہاں کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کہا کہ بدبخت، تو نے جو جرم کیا ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یا اللہ کا گھر ہے، یا اللہ کی چوکھٹ ہے، تو نے جو جرم کیا ہے، مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب تجھ پر برسے، میں اس میں لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ تو نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ 8 سال ہو گئے، ہمت نہیں ہوئی معافی مانگنے کی۔ کہاں ہے تیری ماں کہ وہ بھی ہر سال حج کو آتی ہے، اس سال بھی آئی ہے، ایرانی خیمے میں اس کا قیام ہے، چل میرے ساتھ تیری معافی کراؤں۔ کس زندگی میں تو زندگی گزار رہا ہے، کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ ماں کی نافرمانی کر کر، سن لیے کان کھول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بڑا نبوت کے بعد کوئی عہدہ نہیں، جس کا خود میرے مولا نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جس سے راضی ہو گیا، وہ جس سے اللہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایسی پاکیزہ ہستی نبیوں کے بعد کوئی نہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابیت کا ان کے ساتھ اتنی بڑی نسبت جڑی ہوئی ہے، مرض الموت میں پڑے ہوئے ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، حلق میں جا کے اٹک رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے اور کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ معافی تلافی کرائی، معافی تلافی کے بعد کلمہ نکلا، انتقال ہوا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کے چلے، قبر میں اتارا، مٹی دی۔ جب لوگ سب مٹی دے کے فارغ ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ذرا قریب کو آؤ، قریب آ جاؤ، سنو آج جس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی زندگی میں نے یہ اعلان نہیں کیا۔ سنو، کان کھول کر اپنے دلوں کے کانوں کو کھولو اور سنو کہ جس نے والدین کی نافرمانی کری، کہ کتنا ہی بڑا تہجد گزار ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنے ہی حج کے سفر کیے ہو، کتنی ہی عمرے کیے ہو، کتنے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کتنی ہی نفلیں پڑھی ہو، کتنے ہی روزے رکھے ہو، جس نے نہ والدین کی نافرمانی کری، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ مالک نے کہا کہ چل میں تیری بخشش معافی کرواؤں۔ ایرانی خیمے میں پہنچے، کہا کہ بڑی بھی عبد الرحمن بن سیران کی ماں بول رہی ہو؟ کہا کہ کس کمبخت کا نام لیا؟ جیسے ہی اس کا نام میرے کانوں میں گونجتا ہے میری آنکھ درد کے مارے پھڑپڑانے لگ جاتی ہے۔ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، مالک بن دینار کہہ رہا ہوں، بہت بڑے اللہ والے تھے مالک بن دینار۔ اجازت ملی، اندر گئے تو دوپٹہ اس طریقے سے لٹکا ہوا ہے، ایک طرف کا چہرہ دکھ رہا ہے، ایک طرف کا چہرہ چھپ رہا ہے۔ کہ معاف کیوں نہیں کرتی؟ کہ اس نالائق کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، 8 برس ہوئے کہ یہ میرے پاس آتا اور معافی مانگنے کی اس کو توفیق ہوتی۔ میں تو ماں ہوں، اس کی محبت کی شیرازیں میرے دل میں بھڑک رہے ہیں، اس کی محبت کی چاشنی میرے دل میں پھوٹ کر ابھر کو آ رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اس خیال میں، اس انتظار میں رہتی ہوں کہ یہ کب آئے، کب اس کی میں بخشش، کب اس کو میں معاف کر دوں۔ لیکن یہ کمبخت ہے، نالائق ہے، ایک وقت بھی اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ یہ مجھ سے آ کے معافی مانگ لیتا۔ واقعی ماں کو اللہ نے اس محبت سے نوازا ہے، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، ماں کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے پیر پکڑ کر اگر رونے لگے اور اپنی معافی مانگے تو خدا کی قسم ماں کو معاف کرنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ چل ٹھیک ہے معاف کر دے۔ لیکن اس کے پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ جو تیرا آدھا چہرہ کھول رکھا ہے، آدھا چہرہ ڈھک رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مالک اس نے میرے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھ کا ہیرا باہر نکل کے آ گیا۔ نہیں مارتے لوگ، اپنی ماں کو ذلیل نہیں کرتے، اپنے باپ کی باتوں کو پارے طاق نہیں رکھتے۔ 2 پیسے اللہ نے کیا دے دیے، تھوڑا سا عہدہ اللہ نے کیا دے دیا،
تھوڑی سی فراوانی اللہ نے کیا دے دی؟ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے خرچے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے بیٹے سے میں لیتا ہوں، لیکن وہ میرے بار بار پیسے خرچ کرنے پر اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھ سے برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بیٹے نے شکایت کری آ کے کہ میرے والد فضول خرچی کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کے والد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے والد اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، اس سے پہلے ان کے والد نے شعر پڑھے اپنے منی من میں، اور ان شعروں کے اندر اپنی اولاد کی جو پرورش کری، رات کو رات نہیں جانا، دن کو دن نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں، سردی کو سردی نہیں، پانی کو پانی نہیں، سوکھے کو سوکھا نہیں، خود گیلے میں سوتے بچے کو سوکھے میں سلاتے، خود بھوکے رہتے بچے کو پیٹ بھرتے، خود اپنی خواہشوں کو دباتے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے، خود پڑھتے نہ پڑھتے، خود پڑھے یا نہ پڑھے بچوں کو اچھی تعلیم کا انتظام کرتے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب برا حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ میں تیری شکایت تو بعد میں سنوں گا، پہلے تو ذرا وہ شعر مجھے سنا جو تو نے اپنے دل میں اس کے لیے کہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ جبرائیل ابھی آیا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی بات کی شکایت بعد میں سنیے گا، پہلے اس نے جو اپنی اولاد کے لیے شعر پڑھے ہیں ان شعروں کو سنو۔ اللہ کے نبی نے وہ شعر سنے اور پھر اس بیٹے سے کہا تو کیوں اتراتا ہے؟ تجھے کو 2 پیسے اللہ نے دے دیے، گھمنڈ آ گیا، تیرے کو اللہ نے عہدہ دے دیا، تکبر آ گیا، کیا سوچتا ہے؟ سن، کان کھول کے لکھ کے لے کے جا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ کیا کہا؟ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا ہے۔ کہا کہ تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ آنکھ باہر کو آ گئی کہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ جو ماجرا میں دیکھ کر آ رہا ہوں، جو واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے، جن چیزوں کا میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، خدا کی قسم مگر تو اس کو دیکھ لیتی تو تیرے سے رہا نہیں جاتا۔ کیا دیکھا؟ لبیک کی آواز لگائی، لا لبیک کے جواب آیا۔ تو کہا اس کو معاف کر دے، معاف کر دیا۔ بلایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا آجا، میرے گلے سے لگ جا، میرے سینے سے چمٹ جا، میری باہوں میں آ جا۔ جیسے ہی بیٹا باہوں میں آیا، ماں نے اس کو پچکارا، اس کو پیار کیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جب سیدھا ہاتھ کی طرف ماں کا ہاتھ بڑھا تو کہا کہ میں کوکھ سے تیرے دونوں ہاتھ لے کر تجھے جنم دیا تھا، تیرا ہاتھ یہ کہاں گیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں جس دن غفلت میں یہ ہاتھ تیرے چہرے پر اٹھا، چھری سے اس ہاتھ کو ہی کاٹ کے پھینک دیا، قیامت میں اللہ کے سامنے یہ ہاتھ کیسے جواب دے گا جو ہاتھ ماں کے اوپر اٹھاؤ؟ پورا ہاتھ ہی کاٹ کے پھینک دیا۔ معاف کیا۔ پھر وہ 2 فرشتے واپس آئے تو کہا کہ خوشخبری تو ہو عبد الرحمن بن سیران کو کہ اس کا یہ حج بھی قبول، اور آج سے پہلے جتنے 7 حج کیے وہ سب کے سب قبول۔ بایزید بستانوی ماں سے کہنے لگے ماں مجھے تیرا حق معاف کر، میں میرے مولا کے حق کو ادا کرنے نکلا ہوں۔ کیا کہا؟ ماں تیرا حق مجھے معاف کر دے، میں مولا کے حق کو ادا کرنے نکلا ہوں۔ 12 سال جنگلوں کی ٹھوکریں کھائی، جنگلوں کی در در کی ٹھوکریں کھا کر گھومتے رہے، پھرتے رہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اور جب 12 سال بعد اپنے گھر میں آئے ہیں، دروازہ بند ہے، دستک دی ہے، ماں مصلے پر بیٹھی ہے اور ماں کے ہاتھ آسمانوں پر رب کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں۔ ماں اپنے رب سے اپنے الفاظ میں یوں کہہ رہی ہے، اے میرے معبود حقیقی، اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، میرا بیٹا تیرے حق ادا کرنے نکلا ہے، اس کے حق کو پورا کر دے۔ تو کہا کہ واہ میرے مولا، جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ کہا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہی اللہ نے اس آیت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ،
ان کی ایسی خدمت کر، ان کی ایسی خاطر تواضع کر، ان کی ایسی خدمت بجانا کہ بڑھاپے کی وجہ سے چارپائی پر، اف کا جو ترجمہ ہے نا، اف بھی نہیں کہنا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے چارپائی پر کھانسی کے زور سے پیشاب نکل گیا، چارپائی پر کھانسی کے اور کمزوری کی وجہ سے لیٹرنگ نکل گئی، بیت الخلا نکل گیا، علماء نے لکھا ہے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کرے، بیویوں پہ نہ تھوپا کریں کہ میری بیوی کی ذمہ داری کہ میرے باپ کے کپڑے دھو، میری بیوی کی ذمہ داری کہ میری ماں کے کپڑے دھو، میری بیوی کی ذمہ داری کہ میری بہنوں کے اور بھائیوں کے کپڑے دھو، ہرگز نہیں، یہ ساری ذمہ داری تیری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ میرا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ سے کہا کہ فلاں گوشت والے کے پاس جا، وہ قصائی تیرا ساتھی ہے۔ گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گوشت بیچ رہا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا بچا، اس کو گھر تھیلے میں ڈال کے لے گیا، اس کے ٹکڑے کرے اور اس کا سالن بنایا، پلیٹ میں نکال کر دیکھتے ہیں ایک چارپائی پر بڑھیا، پاؤں بھی سکڑے ہوئے، ہاتھ بھی سکڑے ہوئے، لیٹی پڑی ہے، اس کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر اس کو کھلایا۔ وہ بڑھیا دانت بھی اس کے منہ میں نہیں ہے، اس کی کھانے کی اس کی جو راڑ ہے وہ سائٹوں سے نکل رہی ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو صاف کر رہا ہے اور اس کی خدمت کر کے اس کو لٹا رہا ہے۔ بیوی سے نہیں کہا کہ تو کھانا بنا، بیوی سے نہیں کہا کہ تو کپڑے دھو، بیوی سے نہیں کہا کہ تو پیر دبا، بیوی سے نہیں کہا کہ لقمے بنا کے تو کھلانا، خود جا کر سارے کام کر کے خود لقمے بنا کے کھلایا۔ اور جب ماں کو دوبارہ لٹایا ہے تو وہ کان میں اس نے کچھ بڑبڑاہٹ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ تو بیچاری بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، یہ تو یوں ہی بڑبڑاتی رہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یوں کہتی ہے کہ تجھے موسیٰ کا ساتھی جنت میں اللہ بنا دے۔ ہم تو حکم چلاتے ہیں، پھر سسرال والوں سے لڑتے ہیں، کام نہیں کرتی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تیری ذمہ داری ہے، اس کو تو لے کے آیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں بیویوں کے طلاق ہو جاتی ہے، بہت سے ایسے ہیں، لیکن 90% یہ لوگ زیادہ ہیں جو بیوی اور بچوں کے چکر میں والدین کو پرائے طاق ڈال دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ پیشاب نکلا، صاف کرنا تیری ذمہ داری، لیٹرنگ نکلی، صاف کرنا تیری ذمہ داری۔ علماء نے لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اف کا مطلب یہ نہیں کہ لیٹرنگ اور پیشاب کو صاف کرنے کے لیے جب اس کے اندر سے تعفن پھیلے، جب اس کے اندر سے بدبو پھیلے تو بدبو تجھ سے برداشت نہیں ہو تو اپنے ناک پر کپڑا باندھ دے، یہ اف نہیں ہے، بلکہ کپڑا ہٹا کر اس گندگی کو صاف کر، یہ معنی ہے اف کے، کہ تیری اس گندگی کو تو سونگے، تیری پیشانی پر سلوٹیں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ غلاظت اس کی ہے جو غلاظتوں سے نکال کر جس نے تجھے پاک بنایا۔ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، والدین کے حقوق کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا، 5 لاکھ سرکاری خزانے سے جمع ہو رہے ہیں آج کل میں کتنے؟ 5 لاکھ ہو رہے ہیں نا سرکاری، اور پرائیویٹ جاؤ تو 6 لاکھ 7 لاکھ، اور جانے کے بعد حج قبول ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو محبت کی نگاہ بھر کے دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دن بھر میں 100 بار دیکھا تو فرمایا کہ 100 حج کا ثواب ملے۔ اور ہم گھر میں گھستے ہیں تو پہلے سے ہی فون پہ ساری باتیں پتہ لگ جاتی ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، یہ بس ٹینشن لے کے گھستے۔ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 بار میرے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ پر ظلم کرے، اگر وہ تجھ پر ظلم کرے، اگر وہ تجھ پر ظلم کرے، پھر بھی تجھے ضروری ہے کہ تو ان کی اطاعت کرے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہماری توفیق دے۔